بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے یہاں تک کا ترجمہ ہو گیا تھا، آگے ہے وقال آخر، ایک دوسرے شاعر نے کہا ازحت امور الناس یغشین عالما بما یتقى منها وما یتعمد۔ ازحت سارت کے معنی میں، ٹھیک ہے، ہو جانا، ازحا یزہی ازہاءن ای سارا یسیر، ٹھیک ہے۔ ازحت امور الناس، لوگوں کے معاملات ہو گئے ہیں، لوگوں کے معاملات ہو گئے ہیں۔ کیسے ہو گئے ہیں؟ ایسے ہو گئے ہیں یغشین عالما، کہ وہ لوگوں کو یا کسی عالم کو، عالمن کسی عالم کو دھوکہ دیتے ہیں یا کسی عالم کو گھیر لیتے ہیں۔ ازحت امور الناس، لوگوں کے معاملات ایسے ہو گئے ہیں، یغشین عالما، کہ وہ کسی عالم کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی عالم کو گھیر لیتے ہیں، بما، ایسی چیزوں کے ذریعے سے، یتقى منہا، جن سے بچا جاتا ہے۔ اتقا، اتقی، اتقان، اس کا مطلب ہوتا ہے بچنا، پرہیز کرنا۔ تو ایسی چیزوں کے ذریعے سے، یہاں پہ کیا ہے، اے ما یتجنب، اے ما یجتنب من احوالہم، ٹھیک ہے۔ تو احوال کا یہاں ترجمہ کر سکتے ہیں، یعنی ایسے احوال سے، یتقى منہا، جن احوال سے بچا جاتا ہے، وما یتعمد، اور جن کا قصد کیا جاتا ہے۔ قصد یقصد، اے یقصد، وما یتعمد منہا وما یقصد منہا، اور جن کا قصد کیا جاتا ہے۔ تو لوگوں کے معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ کسی عالم کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی عالم کو گھیر لیتے ہیں، ایسے احوال کے ذریعے سے، یتقى منہا، جن احوال سے پرہیز کیا جاتا ہے، بچا جاتا ہے، وما یتعمد، اور جن کا قصد کیا جاتا ہے۔ جدیر بألا استکین ولا ارا اذا الامر ولا مدبرا اتبلد۔ جدیر، جدیر بولتے ہیں مناسب کو، جدیر مناسب ہے، بألا استکین، استکان لہو اے خضع لہو، ٹھیک ہے۔ خضع یخضع خضعان، اس کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، رسوا ہونا۔ جدیر مناسب ہے، بألا استکین، کہ میں جھکوں نہیں، میں رسوا نہ ہوں، میں رسوا نہ ہوں، ولا ارا، ولا ارا، یہ رعا یرا سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، لیکن یہاں پہ مجہول ہے، ٹھیک ہے۔ ولا ارا، اور میں نہ دیکھا جاؤں، میں نہ سمجھا جاؤں، ولا ارا، اور میں نہ دیکھا جاؤں۔ جدیر مناسب ہے، بألا استکینہ، کہ میں رسوا نہ ہوں، ولا ارا، اور میں دیکھا نہ جاؤں، کیسے، اتبلدو، یعنی اس حال میں کہ میں سستی کر رہا ہوں۔ تبلد الرجل کا مطلب ہوتا ہے اذا کسلا، جب وہ کیا کرے، سستی کرے۔ تو ولا ارا، اس کے بعد یہاں سے جوڑ دیں گے ترجمہ، ولا ارا، اور میں نہ سمجھا جاؤں، میں نہ دیکھا جاؤں، کیسا، اتبلدو، اس حال میں کہ میں سستی کروں، یعنی میں سست نہ سمجھا جاؤں، سست نہ دیکھا جاؤں، لوگ مجھے سست نہ سمجھیں۔ اذا الامر ولا مدبرا، جب معاملہ کسی مدبر کے حوالے کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ جب معاملہ ولا مدبرا، معاملہ کسی مدبر کو ولی بنا دے، یعنی جب معاملہ کسی مدبر کے حوالے کر دیا جائے۔ یہاں پہ دیکھیں گے شرح میں جو لکھا ہوا ہے، یہاں پہ دیکھیں، یقول انی جدیر بألا اخضع لأحد ولا یرانی القوم متبلدا اے متکاسلا اذا ولی الامر عنی مدبرا، کہ جب معاملہ مجھ سے پھیر کر کے کسی مدبر کے حوالے کر دیا جائے، اے ذهب مالی و متاعی اے اذا صرت مقدمہم فی الفضل، یعنی میرا مال اور میرا جو ساز و سامان ہے وہ ختم ہو جائے، یعنی میں ان میں مقدم ہو جاؤں فضیلت کے اعتبار سے۔ فلا یلیق بی ان اخضع، تو میرے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ میں رسوا ہوں، ذلیل ہوں، او ابقى فی الحیرۃ، یا حیرت میں باقی رہوں، حیرت ہو مجھے، بعد ادبار امر ریاست، ریاست کا معاملہ چلے جانے کے بعد، کیونکہ ریاست ایسی چیز ہے کذل الزائل، یعنی ایسی چیز ہے جو زائل ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، آگے ہے وقال آخر، اور ایک دوسرے شاعر کا یہ شعر ہے، وَإِنَّكَ لَا تَدْرِي إِذَا جَاءَ سَائِلٌ أَأَنْتَ بِمَا تُعْطِيهِ أَمْ هُوَ أَسْعَدُ، کہ وَإِنَّكَ، اور بے شک تم، لا تدری، نہیں جانتے ہو، درائدری درایتاً، اس کا مطلب ہوتا ہے جاننا، وَإِنَّكَ لَا تَدْرِي، اور بے شک تم نہیں جانتے ہو، اذا جاء سائل، جب کوئی سائل آ جائے، کوئی سوال کرنے والا، سائل، سالہ یسالو سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، مانگنے والا، سوال کرنے والا، جب کوئی سوال کرنے والا آ جائے، انت،
اسعد بما تعطیہ ام ہوا، ٹھیک ہے، یہ عبارت ایسے بنے گی، تقدیر العبارت انت اسعد بما تعطیہ ام ہوا، یعنی انت کیا تو، اسعد زیادہ خوش نصیب ہے، ٹھیک ہے، کیا تو زیادہ خوش نصیب ہے، بما ان چیزوں کی وجہ سے، تعطیہ جو چیز تم اسے دے رہے ہو، اعطا یعطی سے تعطی دینا عطا کرنا، انت اسعد کیا تم اسعد زیادہ خوش نصیب ہو، بما ان چیزوں کی وجہ سے، ان چیزوں کے ذریعے سے، تعطی ہی جو چیز تم اسے دے رہے ہو، ام ہوا یا وہ زیادہ خوش نصیب ہے، ٹھیک ہے، کیا تم زیادہ خوش نصیب ہو ان چیزوں کی وجہ سے جو تم دے رہے ہو، یا وہ، انت کیا تم اسعد زیادہ خوش نصیب ہو ان چیزوں کی وجہ سے جو تم اسے عطا کر رہے ہو، ام ہوا یا وہ ہے۔ عسى سائل ذو حاجة ان منعته من اليوم سؤلا ان يكون له غد، عسى امید ہے، عسى امید ہے، سائل ذو حاجة سائل مانگنے والا، حاجت والا یعنی ضرورت مند سائل، عسى امید ہے، سائل سوال کرنے والا، ذو حاجت حاجت والا یعنی حاجت مند سائل امید ہے، ان منعتہ کہ اگر آپ نے اس کو منع کر دیا، منع یمنع منعن من روکنا منع کرنا، ان منعتہ اگر آپ نے اس کو منع کر دیا، روک دیا، من الیوم بمعنی فی الیوم، ٹھیک ہے، اس دن میں یا اس دن، سؤلن کس سے، سوال کرنے سے، مانگنے سے، ان یکون لہ غدو تو یہ اس کے لیے کل ہوگا، ٹھیک ہے، ان یکون لہ تو یہ اس کے لیے ہوگا، لہو میں جو ضمیر ہے وہ سائل کی طرف لوٹے گی، ان یکون لہو تو یہ اس کے لیے ہوگا، غدو کل، یعنی آج اگر منع کر دیں گے پھر کل وہ مانگے گا، ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ ضرورت مند سائل، ان منعتہ اگر آپ اس کو منع کر دیتے ہیں، من الیوم آج مانگنے سے، ان یکون لہ غدو تو امید ہے کہ اس کے لیے یہ کل ہوگا، مانگنا کل ہوگا۔ آگے دیکھیے، وفی کثرت الایدی لذی الجہل زاجر ولا الحلم ابقى للرجال واعود، وفی کثرت الایدی اراد بها، شاعر نے اس سے کیا مراد لیا ہے، کثرت الاخوان والانصار یعنی بہت زیادہ دوست احباب اور مددگار، تو فی کثرت الایدی، فی کثرت الایدی بہت سارے مددگاروں میں، بہت سارے بھائیوں میں، لذی الجہل جاہل کے لیے، لذی الجہل جاہل کے لیے، زاجرن، زاجرن جمع زواجر، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹنے والا، دھمکی، ٹھیک ہے، تو فی کثرت الایدی ہاتھوں کی کثرت میں، معنی کیا ہے کہ بہت سارے اخوان اور انصار یعنی مددگار میں، لذی الجہل جاہل کے لیے، جہالت والے کے لیے، زاجرن دھمکی ہے، وللحلم اور بردبار، ابقا زیادہ باقی رہنے والا ہے، وللحلم اور بردباری، یہاں پہ جو لام ہے نا لام ابتدا ہے، وللحلم اور بردباری، ابقا زیادہ باقی رہنے والی ہے، للرجال لوگوں کے لیے، وللحلم اور بردباری، ابقا زیادہ باقی رہنے والی ہے، للرجال لوگوں کے لیے، واعود ای انفع اور زیادہ نفع بخش ہے، زیادہ نفع پہنچانے والی چیز ہے، ٹھیک ہے، تو بہت سارے مددگاروں میں یا دوستوں میں، لذی الجہل جہالت والے کے لیے، جاہل کے لیے دھمکی ہے، وللحلم اور بردباری، ابقا للرجال واعود بردباری یہ زیادہ باقی رہنے والی چیز ہے لوگوں کے لیے، واعود اور زیادہ نفع بخش چیز ہے، زیادہ فائدہ مند چیز ہے۔ آگے دیکھیے، آگے ہے وقال آخر ایاک والامر الذی ان توسعت مواردہ ضاقت علیک المصادر، ایاک والامر الذی، ایاک یعنی احذر، احذر کے معنی میں ہوتا ہے ایاک والامر اور تم بچو اس معاملے سے، ترجمہ کیسے کریں گے، ایاک والامر الذی اور تم بچو، والامر الذی اس معاملے سے، ان توسعت مواردہ، مورد جمع موارد، اس کا مطلب ہوتا ہے وارد ہونے کی جگہ، یہاں کیا ہے جمع المورد جمع ہے اس کی موارد، معنی ہے اس کا وہ المدخل، مدخل مطلب داخل ہونے کی جگہ، اور مصادر مصدر کی جمع ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہاں کیا ہے هو المخرج نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے، تو اسی حساب سے ہم ترجمہ کریں گے ایاک والامر الذی اور تم بچو اور تم ڈرو
والامر الذی، اس معاملے سے، ان توسع مطلب ہوتا ہے کشادہ ہونا، اگر اس کے مدخل کشادہ ہو جائیں، اگر اس کے مدخل، اس کے داخل ہونے کی جگہ، وارد ہونے کی جگہ وسیع ہو جائے، کشادہ ہو جائے، ضاقت علیک المصادر، تو اس سے، تو آپ پر نکلنے کے راستے تنگ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ضاقہ یضیق ضیقا، اس کا مطلب ہوتا ہے تنگ ہونا، کہ اگر اس کے داخل ہونے کی جگہ کشادہ ہو جائے، اس معاملے کے داخل ہونے کی جگہ کشادہ ہو جائے، اور تم بچو اس معاملے سے جس معاملے کے داخل ہونے کی جگہ کشادہ ہو جائے، ضاقت علیک المصادر، تو نکلنے کی جگہ تجھ پر تنگ ہو جائے گی. فما حسن ان یعذر المرء نفسه وليس له من سائر الناس عاذر. فما حسن، تو بہتر نہیں ہے، حسن یحسن اس کا مطلب ہوتا ہے اچھا ہونا، بہتر ہونا. فما حسن، تو بہتر نہیں ہے، ان یعذر المرء نفسہ ای جعلہ معذورا، کیا بہتر نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو معذور سمجھے. فما حسن، تو بہتر نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، ان یعذر المرء نفسہ، کہ آدمی اپنے آپ کو معذور سمجھے، ولیس لہ من سائر الناس عاذر، ولیس لہ یہ واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ اس کے لیے، یعنی اس انسان کے لیے نہیں ہے، من سائر الناس تمام لوگوں میں سے، عاذر کوئی عذر پیش کرنے والا. ٹھیک ہے، عذر یعذر عذرا، عذر پیش کرنا، اس حال میں کہ ولیس لہ، اس حال میں کہ نہیں ہے اس کے لیے، من سائر الناس تمام لوگوں میں سے، عاذر کوئی عذر پیش کرنے والا. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیے اس کا معنی کیا دیا ہوا ہے، یہ سمجھ میں آیا. تو اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے کہ آدمی اپنے نفس کے لیے عذر پیش کرے، اس حال میں کہ اس کے لیے لوگوں میں سے کوئی بھی عذر پیش کرنے والا نہ ہو. یہاں پہ دیکھیے کیا، یقول لا يحسن ان يجعل الرجل نفسه معذورا، یہ بہتر نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو معذور گردانے، ولا يعذره احد من الناس، اور لوگوں میں سے کوئی اس کو معذور سمجھے، یہ بھی مناسب نہیں ہے. فإنه من لوازم الضعف وصفاحت، کیونکہ یہ کمزوری اور بیوقوفی کے لوازمات میں سے ہے. ٹھیک ہے، کمزوری اور بیوقوفی کے لوازمات میں سے ہے. چلیے یہیں تک رہنے دیجیے، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے عباس بن مرداس کو.